ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور اس بریک کے بعد جب ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم دو نعت شامل کیے جاتے ہیں، اور ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کبھی ہیلتھ کے حوالے سے، کبھی فٹنس کے حوالے سے، کبھی سکن کے حوالے سے، اور آج جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جادو جنات کے حوالے سے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کروا رہا ہوں. امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ آپ سنیں. الحمدللہ، دعائیں جی آپ کی. ان کے ساتھ ایک اور جانی پہچانی شخصیت حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب ماہر ہیں جادو جنات کے حوالے سے. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ دعائیں سر آپ کی. پہلے چلتے ہیں امیر حمزہ کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج ہمیں سنا کیا رہے ہیں. نعت رسول محمد. جی پلیز سنائیے. دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی. دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی. سنتوں سے محبت کرو دو سے تو پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی. سنتوں سے محبت کرو دو سے تو پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی. ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا. ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا. کیا جب بھی تبسم یا گفتار، وہ نور کے موتیوں کی لری بن گئی. دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی. اٹھ گئی انگلی چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا. ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا. پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ وحی قرآن جلی بن گئی. سنتوں سے محبت کرو دو سے تو، اور پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی. جس کو اسلام میں ظلم سہنا پڑے، جس کو اسلام میں ظلم سہنا پڑے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے. جس کو اسلام میں ظلم سہنا پڑے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے. وہ عہد کے ترانے سناتا گیا، وہ عہد کے ترانے سناتا گیا، وہ عہد کے ترانے سناتا گیا. اور یہ جہاں اس کے دل کی لگی بن گئی. سنتوں سے محبت کرو دو سے تو پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی. دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی. سنتوں سے محبت کرو دو سے تو پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی.
سبحان اللہ، جزاک اللہ امیر حمزہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لفظ کتنے خوبصورت ہیں کہ سنتوں سے محبت کریں، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ لفظ بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ سر جناب سوال بہت ہیں، اچھا جی، اور وہ سوال یہ ہیں کہ ریپیٹڈلی 2-3 سوال جو پوچھے گئے ان میں سونے کے حوالے سے ہے سوال کہ سوتے میں ڈر جاتے ہیں، جس طرح بچے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھی ڈرتے ہیں، خواتین مرد حضرات سب شامل ہیں۔ تو میں نے اس سوال کو کمپائل کر دیا، میں نے 5-6 سوال اکٹھے کیے اور ایک سوال بنا دیا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ سوتے میں جو ڈرنے کا علاج ہے وہ کیا ہے، اور یہ کیوں ڈرتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جناب نوید نظامی صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کے کئی پہلو ہیں، جی کئی وجوہات ہیں کہ انسان سوتے میں ڈرتا کیوں ہے۔ ایک وجہ تو جن جادو ہو سکتا ہے، تو اس کا اس حوالے سے علاج دیکھا جائے گا۔ ایک وجہ جو ہے وہ انسان کے تفکرات، ذہنی ٹینشنیں، سارے دن کا جو اس کی مصروفیات ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کا تعلق معدے کے ساتھ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اگر کوئی ڈرتا ہے سوتے وقت، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد معوذتین جو ہے اس کو ایک عادت بنا لی جائے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ معوذتین پڑھنے والا، اس کو کوئی شیطان، کوئی شر جو ہے وہ انسانوں سے ہو چاہے جنوں سے ہو، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ڈرے، اس پر جنات کا حملہ ہو، جادو ہو، تو تب وہ جا کر یہ اعمال اور اذکار کرے، نہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان اذکار کو ویسے بھی اپنانا چاہیے۔ ٹھیک، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے یہ؟ یہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لینا معمول اگر بن جائے تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ہر نماز کے بعد اگر آپ 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صبح و شام، یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور فجر کے بعد، ان 3 ٹائموں میں تو 3 بار ضرور پڑھ لیا جائے۔ اور اگر مغرب میں مصروفیت ہے تو پھر فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں صبح میں اور رات میں جی، یہ روٹین بھی بنا لی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ بالکل بنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو سکھاتے، وہ یہ دعا پڑھ کے سوتے جن کو رات سوتے وقت ڈر لگتا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پھر ڈر نہیں لگتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ تو ہوا اس وجہ سے۔ جی۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے اس کو جھاڑتے۔ جو شخص اپنے بستر کو جھاڑ کے سوتا ہے وہ بدخوابی سے بچ جاتا ہے، اس کو برے خواب نہیں آتے، اس کو خواب کے اندر شیاطین تنگ نہیں کرتے۔ میں تو اپنے بہت سارے مریضوں کو یہ علاج بتاتا ہوں کہ لائٹ چل رہی ہے، بستر بالکل صاف ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، بیڈ شیٹ بچھی ہے، اس کے باوجود آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سمجھتے ہوئے کسی بھی کپڑے سے اس بیڈ کو، اس چادر کو اور اس بستر کو جھاڑ لیں۔ اور یہ بارہا دفعہ آزمایا گیا، ہمارے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد ان کو یہ بدخوابی نہیں رہی، برے خواب نہیں آئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ بدخوابی کا ایک بہت بڑا تعلق معدے کے ساتھ ہے۔ اگر کسی شخص کا معدہ خراب ہے، قبض کی شکایت ہے، معدے کے اندر تیزابیت ہے، اس کو ساری رات الٹے سیدھے خواب آئیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے معدے کا علاج بھی کروائے، کیونکہ جب تک معدہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک بھی بدخوابی جو ہے، برے خواب آنا اس وقت تک بھی بند نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ ریسرچ ہے اس پہ، سائنس نے تحقیق کی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز تو یہ ہو گئی، کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ بھی پوچھے گا جب بابر صاحب آئیں
تو آپ بیٹھے ہیں, آپ کو لگا آپ کے پاس سے کوئی گزر گیا, جی آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو لگا کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے, آپ گھر میں ہیں, آپ کو لگا کہ کوئی گزر کے گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہم ہے اور اس طرح کے معاملات, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حقیقت کے اندر یہ سایہ ہے. اچھا. یہ ان مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے جو جنات کے مریض ہیں, لیکن جنات ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئے ہوتے ابھی تک, یا نہیں ہو پاتے, یا ابھی ابتدائی یہ شکل ہے. بندہ بیٹھا ہے اکیلا تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے اس کو نا کسی نے آواز دی ہے, جی. وہ دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, دوسرا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گزر کے گیا ہے, لیکن گزرا بھی کوئی نہیں ہے. آدھا دروازہ کھلا ہے, آدھا بند ہے, روم میں اکیلا ہے, کوئی اور نہیں ہے, تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ سامنے سے گزر کے گیا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ آیت الکرسی کو صبح و شام 11 مرتبہ لازم پکڑ لے, اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی. تو اگر تو وہ جنات کی وجہ سے ہے یا سائے کی وجہ سے ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر یہ اس کا وہم ہے یا اس کو توہم پرستی ہو گئی ہے, وہم کا مریض ہو گیا ہے, نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے, تو اس کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اندر ہے. اس کی کم از کم وہ 5 تسبیحات 500 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھے, چاہے صبح پڑھ لے چاہے شام پڑھ لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے پوچھا گیا ہے کہ رزق کے لیے کوئی نسخہ بتائیے, کشادگی کے لیے, فراوانی کے لیے, اس کے لیے کچھ بتائیے. دیکھیں, تو ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہیں اور دین سے ہٹتے جا رہے ہیں, اور سنتوں سے ہٹتے جا رہے ہیں, فرائض سے ہٹتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پر, ہمارے گھروں پر, ہمارے روزگار پر نحوست ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بے برکتی کس وجہ سے ہے, وہ نحوست کس وجہ سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم فجر نہیں پڑھ رہے, ہم تلاوت نہیں کر رہے, ہم ذکر نہیں کر رہے, اللہ کو یاد نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے بے برکتی اور نحوست ہمارے ذہن میں نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پہ جادو ہو گیا, ہمارا کام کسی نے بند کر دیا اور کوئی بندش آ گئی. سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھے اور اللہ کو یاد کرے, اور اگر ہو سکے تو فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے. اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, برکتیں بھی ہیں, اور تمام بندشیں دور ہوتی ہیں. فجر سے پہلے اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا, نفل پڑھنا, تہجد پڑھنا, اللہ سے مانگنا, پھر فجر کی نماز پڑھنا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رزق کے اندر تنگی نہیں آئے گی, نہ رزق کے اندر اس کو کسی قسم کی پریشانی آتی ہے. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت. ہاں, ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے, ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے, کسی عمل کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھے, روزانہ ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے. جتنی کثرت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, اس کی روزی کے اندر, اس کے روزگار کے اندر, اس کے کاروبار میں, رزق میں اتنی ہی زیادہ برکت اور کشادگی ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے, یہ بھی مجھ سے پوچھا گیا کافی مرتبہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہوتا, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی خاص مقصد کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, کمپلیٹ ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنوں کو ہی بتایا تھا, تو اپنوں کو بتانے میں کچھ نہیں ہوتا, کوئی نظر نہیں لگتی, کوئی نظر بد والا معاملہ نہیں ہے, جبکہ ریپیٹڈلی یہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ روٹین میں کئی سال سے ان کے وہ کام نہیں ہو رہے ہوتے, اور وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ڈر ہے, میں تو سب کو بتا دیتا ہوں, مجھے کوئی کسی سے فرق پڑتا ہے, اور کام پھر نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, سمجھنے کے لیے یہ بھی بتائیے. جی, یہ دیکھیں, نظر برحق ہے. جی. وہ لگتی ہے, کاروبار پہ بھی نظر لگتی ہے, انسانوں پہ بھی لگتی ہے, جانوروں پہ بھی لگتی ہے, گھروں پہ بھی لگتی ہے, فیکٹریوں پہ, ہر چیز پہ نظر لگتی ہے, لگ سکتی ہے. نظر برحق ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جو معوذتین ہے, اگر وہ انسان معمول بنا لے, اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ملا لے, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں صورتیں یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ, یا پھر تینوں نماز فجر, مغرب اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ, یا پھر صبح و شام کا کم 7 مرتبہ یہ معمول بنا لے, تو پھر انسان نظر سے بچ جاتا ہے. من شر حاسد اذا حسد, حسد کرنے والی ہر نظر, حسد کرنے والا اپنا بھی ہو سکتا ہے, بیگانہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی دکان پہ رش لگا ہے, گاہک بہت سارے کھڑے ہیں, انہی گاہکوں میں ایک اور گاہک بھی ہے, وہ کہتے ہیں اتنا رش ہیں, اتنی گاہکی ہیں, اتنے پیسے آ رہے ہیں, تو وہ نظر لگے.
وہ آپ کا واقف بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، سودا لینے کے لیے آیا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک حسد ہوا اور وہ حسد کی وجہ سے نظر لگ گئی، یا ویسے ہی اس کی فطرت کے اندر نظر ہے، اس کی آنکھوں کے اندر وہ ویوز ہیں اور وہ ویوز انسان کے کاروبار پہ ٹکرائیں، گلے پہ ٹکرائیں، صحت پہ ٹکرائی، تو اسی وقت وہ ختم ہو گیا سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے ایک کویشچن پوچھا گیا ہے کہ جب بے چینی ہو، بے قراری ہو یا ایسی کوئی صورتحال ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے یا کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس کا جو نسخہ ہے وہ اللہ کی قرآن نے بہترین بتایا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون، دلوں کو چین، دلوں کو قرار صرف اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر ایسی چیز ہے کہ جو دل کو قرار اور سکون بخشتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ہمارے تجربات سے یہ بات گزری ہے کہ کثرت کے ساتھ جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے اس کو دل کے امراض ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی شریانیں بند نہیں ہوتی، اس کے دل کے والز بند نہیں ہوتے اور وہ بے چینی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ذکر الہی جو ہے وہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکر الہی میں آپ کچھ بھی لے لیں، قرآن بھی ذکر الہی ہے، اللہ کے اسماء الحسنہ بھی ذکر الہی ہیں، اور مختلف دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یہ بھی ذکر الہی ہیں۔ ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرنے والا انسان جو ہے نا، وہ یاد رکھے غربت میں ہے، افلاس میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ بے چین نہیں ہوگا، وہ بے قرار نہیں ہوگا، اس کے دل کو ایک تسلی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں جی۔ امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کو ایسے کو فیل ہوا کہ جیسے نا کوئی دل کا عارضہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ان کے داماد ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں، وہ بھی آ گئے، ان کی بیٹی بھی آ گئے اور ان کے نواسے بھی، وہ بھی ڈاکٹر ہیں دل کے۔ تو وہ ایسے وہ مذاق کرنے لگے کہ جی اب پتہ چلے گا آپ کا دل کتنا مضبوط ہے، کتنا توانا ہے اور کیا ہے۔ امیر محترم خاموش رہے۔ آپ کی انجیوگرافی ہوئی، انجیوگرافی کے بعد جب واپس آئے تو ڈاکٹروں نے امیر محترم کے جو داماد تھے ڈاکٹر سہیل، وہ بھی دل کے اسپیشلسٹ ہیں اور سیالکوٹ کے اندر ان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، ان کو کہا کہ بزرگوں کا دل جو ہے وہ 24-25 سال کے نوجوان کی طرح ہے، اللہ اکبر، جوان دل ہے، اتنا مضبوط دل ہے اور بالکل شریانے اور ان کے وال اس طرح بالکل اوپن اور چل رہے ہیں اور خون کی روانی اس طرح ہے جس طرح ایک جوان کا خون ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت امیر محترم جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے وہ ذکر الہی سے تر رکھتے ہیں، سفر میں وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، کسی کو ساتھ اسی لیے نہیں بٹھاتے کہ انہوں نے اپنے اذکار کو جو ہے نا وہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر امیر محترم جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کم از کم 3 پارے وہ روزانہ تلاوت کر کے سونا ان کا معمول ہے۔ اتنی زیادہ مصروفیات بھی ہیں، سفر بھی ہیں، میٹنگ، اجلاس، کانفرنس، جلوس، ریلیاں، سب کے باوجود انہوں نے اس وقت تک نہیں سونا جب تک ان کے 3 پارے مکمل نہیں ہو جانے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے کا دل جو ہے وہ اللہ پاک نے کتنا بہترین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو زندہ مثال ہے آپ جی کے جی سامنے۔ یہ ایسی ایگزامپل ہے کہ ہم کہیں بھی کوٹ کریں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ جی جی اور آپ نے جو کہا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے ہر وقت چلتا رہے گا، اس میں مشغول رہے گا، اس دل کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ Beautiful۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ ہی جاتی ہے بے چینی بے قراری، آ سکتی ہے، یا وہ بے چینی بے قراری کا تعلق بعض کا دل کے ساتھ نہیں ہوتا، ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ پریشانی ہے، کیس عدالت میں لگا ہوا ہے تو پریشانی ہے، کوئی بچہ بیمار ہے تو پریشانی ہے، کوئی اور اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کا تو دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر اس پریشانی اور اس بے چینی اور اس بے قراری کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر اس وقت انسان کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس طرح کے معاملات پیش آتے، دشمن کا دباؤ ہوتا یا کوئی ایسے شر کے معاملات ہوتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ جاری فرما دیتے۔ ٹھیک۔ بدر کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے وظیفے سے تر تھی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں پھر جب وہ آ جائیں، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے وظیفے کو جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہے۔
ہر وقت باوضو رہنے سے انسان شیطانوں سے بچ جاتا ہے، شر سے بچ جاتا ہے اور برے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر ہر وقت باوضو رہنا رزق کے اندر برکت کا سبب بھی بنتا ہے، ہر وقت باوضو رہنے والا جو ہے وہ رزق کے اندر اضافے کا سبب بھی بنتا ہے، اور پھر جب چاہے وہ اپنی زبان سے ذکر کو بھی جاری کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک پاکیزگی کی فیل رہتی ہے، جی۔ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل صفائی ستھرائی والا معاملہ ہے، آپ اپنی زبان کو صاف رکھتے ہیں، آپ اپنی حرکات کو صاف رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے آخری کوسچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ ہر مشکل کام آسان کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یا ہر مشکل کام کس طرح سے آسان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ جی بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی جو دین کو چھوڑ کے قرآن اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، جی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنے پیسے بھی خراب کرتے ہیں، اپنی دولت بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ تو دعائیں دینی چاہیے ان لوگوں کو، پیغام ٹی وی کو، کہ اس نے اتنا بڑا صدقہ جاریہ کر دیا، لوگوں کے گھر بیٹھے ہوئے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ جی اور جو پیشہ ور عمل ہیں، جو فراڈیے، دھوکے باز، رانگ نمبر جتنے بھی ہیں، ان سے اللہ پاک نے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے جان چھڑا دی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا سوال آپ نے بتایا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے انسان مبتلا ہوتے ہیں۔ جی تو اس پر بھی اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جی جب بھی انسان مشکل میں آئے، دیکھیں مشکلات تو ہر پہ آتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پہ کتنی بڑی مشکل آئی، کتنی بڑی مصیبت آئی، تو انہوں نے اس وقت اپنی مشکل میں، اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا، جی اور کیا کہا، کن الفاظ کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں، وہ رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا، پھر سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا تھا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، ان تاریکیوں میں، ان تاریکیوں کے سناٹوں میں، گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے بے شک جو میری یہ مشکل دور کر سکے، مجھے اس مشکل سے نکال سکے اور مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے سکے۔ اب دیکھیں، الہ کا مطلب تو معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، لیکن یہ ایک معنی ہے، اس معنی کی بڑی وسعت ہے، اس کے اندر مشکل کشا، حاجت روا اور غم مصیبتیں دور کرنے والا بھی ہے۔ اب وہاں پر یونس علیہ السلام کو تو عبادت میں تو نہیں پڑے ہوئے تھے نا، سجدے میں، کہ وہ یہ کر کے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا دعا کرنے کا، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مصیبت دور کر سکے، میں مشکل سے نکال سکے۔ اس پریشانی کا حل کیا تھا؟ وہ اللہ تھا، اور اللہ پاک کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ آج بھی اگر کوئی شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے، مشکل کے لیے کرے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ آپ اللہ کے ساتھ بات کریں، اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، لیکن توجہ کے ساتھ اپنے کام کو سامنے رکھ کے فوکس کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آ جائے، کوئی بندش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو پھر اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے، لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ روزانہ پڑھے۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اس کے معاملات کے اور اس کے معمولات کے بند دروازے ہیں، اللہ پاک کھول دے گا۔ اچھا سر، میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ گنتی کر کے کیا اللہ کو یاد کرنا، یا گنتی کر کے کیا دعا کرنا، آپ اس دعا کو پڑھتے جائیں، آپ اللہ کو یاد کرتے جائیں، تو اس کی روح کیا ہے بیسکلی؟ یہ بھی تھوڑی سمجھ میں آنی چاہیے بات، کیونکہ اکثر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پہ پھر یہ بھی کویسچنز آتے ہیں، تو میں سوچا تھا لگے تو یہ بھی شامل کر لیں کہ ایک طرف ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نمبر تک پڑھیں، اتنی کوانٹٹی میں پڑھیں، اس ٹائم پہ پڑھ لیں، یہ بڑا ڈیفائن کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہیں، ان کا اپنا ایک سوچ کا انداز ہے کہ جی ان لمیٹڈ پڑھیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ ہماری ہر کام کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس معاملے میں آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے تعداد بتائی ہے۔ انسان عبادت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر عبادت میں سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں کہ جو تسبیحات ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یا 5 مرتبہ پڑھنی ہے، یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ طاق مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب انسان سجدے میں ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی گنتی کا خیال کرنا ہے۔ ہاں جی، حالانکہ سجدے میں ہیں آپ، سجدے میں ہے، لیکن گنتی کا خیال کرنا ہے، 3 مرتبہ 5۔ اب کوئی شخص یہ کہے جی کہ
میں تو ان لمٹڈ تسبیحات کروں گا سجدے میں جا کر۔ دوسرے نمبر پر نمازیں ہیں 5 فرض کر دی، ان کی بھی تعداد متعین کر دی۔ طواف کے 7 چکر ہیں، وہ ان کی تعداد جو ہے متعین کر دی۔ کوئی بندہ کہے جی میں اب یہاں سے گیا ہوں بیت اللہ، اتنے لاکھ روپے لگا کے گیا ہوں تو میں تھکا بھی نہیں ہوں، تو میں سارا دن کری جاؤں چکر لگاتا جاؤں، وہ چکر ہیں۔ طواف جو ہے وہ 7 چکروں کا نام جی، وہ بھی بتایا گیا ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے، ایک تعداد بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں اللہ کے رسول مجھے لونڈی دے دیں، کوئی خادم دے دیں، غلام دے دیں، آپ کے پاس مال غنیمت میں آئے ہیں، تھک جاتی ہوں گھر کے کام کر کے، صفائی بھی کرنی ہے، آٹا بھی گوندنا ہے، چکی بھی پیسنی ہے، روٹیاں بھی پکانی ہیں، کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، فاطمہ تمہارے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ پھر اگین کوانٹٹی ہے، نمبرز ہیں، اس میں گنتی ہے۔ جی تو یہ تعداد کا تعین کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جی صلی اللہ۔ اور ہمیں تعداد کا تعین کرنے کا جو سبق ملتا ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات سے ملتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گنتے تھے ایک ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول 100 بار استغفر اللہ کہتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو وہ کیا تھا، وہ بھی گنتی تھی۔ بس اتنی آپ نے مثالیں دے دی اب نمبرز کی، تو اب تو جواب چلا ہی گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ مزید بتاتے جائیں میں آپ کو روک دیتا ہوں۔ لیں جی، یہ کوانٹٹی کا بھی جواب آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اقبال کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کو اپنے اختتام میں بھی لے کے آؤں گا۔ ایک بڑی خوبصورت ان کی نظم ہے جو ہمیں سیکھنے کے لیے ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس میں سوچ بھی ہے، فکر بھی ہے۔ سنیے گا غور سے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنو تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں امیر حمزہ آپ کے آنے کا شکریہ تھینک یو کروں گا، حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب سر آپ کے آنے کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔